أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 17 دسمبر 1993 ہم یہاں ٹھٹھا سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں ایک نہایت ہی تھکا دینے والے شیڈیول سے گزر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا ہوں. کچھ دیگر علماء نے بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنا تھی، لیکن میں نے درخواست کی کہ میرے لیے وہ حضرات قربانی دے دیں جتنی اللہ مجھے توفیق دیں گے. میں انہی کے جذبات کی ترجمانی کروں گا. میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور معذرت خواہ بھی. کچھ میری طبیعت بھی ناساز ہے. پھر عجیب اتفاق ہے کہ میری 30 سالہ تبلیغی زندگی میں ٹھٹھا کے مسلمانوں سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ پہلی ملاقات تعارفی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، پہچانیں گے. میرا آپ سے اور آپ کا مجھ سے تعارف ہوگا. اللہ اس ملاقات کو ہم دونوں کے لیے، اس ناچیز کے لیے بھی اور آپ دوستوں کے لیے بھی، دارین کا ذخیرہ سعادت بنائے، اور دین کے حوالے سے ہم سب قرآن و سنت کی مہک سے اپنا دامن بھر کے جائیں، اور خدا کرے کہ جن دلوں اور جن ذہنوں پہ
خزاں طاری ہوئی ہے، جو زمینیں خشک ہیں، اللہ انہیں قرآن کے آب حیات سے سیراب کر دے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ میں نفرت پھیلانے نہیں آیا ہوں، محبت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ میرا سرمایہ ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں اللہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما دے۔ اگر آپ کو اولیاء اللہ سے محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، تو اطلاعاً عرض ہے کہ میں ان کا ادنا رضاکار ہوں، میں ان کے خادموں کے خادموں کے خادموں کا خادم ہوں۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے یہاں بیٹھے ہوئے سوچا کہ کیا گفتگو کروں، کیونکہ عنوان ہے عظمت اولیاء کانفرنس۔ تو حق تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں قرآن کا ذکر چھیڑ دوں اور آپ کو بتاؤں کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ اس لیے کہ قرآن اور انسانیت لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے آج کے موضوع اور آج کے اس ملاقات کے عنوان کے مضمرات تک پہنچنے کے لیے۔ حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کی امانت علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر۔ هل تحملونها، اگر تم یہ امانت اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ یہ امانت کیا ہے؟ قرآن کریم۔ فَأَبَيْنَ، آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے قرآن کے جاہ و جلال کے سامنے، قرآن کی وجاہت کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہوئے اللہ سے معذرت کی کہ یہ بہت بڑی امانت ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ان تینوں پہ لرزہ طاری ہو گیا اور ان تینوں نے کانپتے ہوئے اللہ سے معذرت کی کہ یہ امانت، یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔
دوسری جگہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کریم کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کریں آپ دیکھیں گے اسے کانپتا ہوا لرزتا ہوا اور قرآن کی جلالت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہوا. تیسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جاگ رہے ہیں فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ہمارے خوف میں اور ہماری خشیت میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو نہریں بن کر جاری ہوتے ہیں. ہمارے آنسو اتنے ہیں جتنی ہماری آنکھ اور پہاڑوں کے آنسو اتنے ہیں جتنی ان کی آنکھ ہے. تو ہمارے آنسو سے گریبان تر ہو جاتا ہے. آپ کی ماں فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن سائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. اس لیے کہ جب ساری دنیا کی عدالتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے. پھر رحمت للعالمین کی عبادت اور رات کا مقابلہ ہوتا تھا. رات کہتی تھی میں بہت طویل ہوں تھکا دوں گی اور رحمت عالم فرماتے تھے قیامت تک بھی چلی جاؤ تو محمد کو نہیں تھکا سکو صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھ کر ہمیں بھی رحم آیا کرتا. اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. غریبان آنسو سے تر ہو. یہ انسان کے آنسو ہیں جس سے غریبان تر ہو جاتا ہے اور جب پہاڑ روتے ہیں تو پھر نہریں جاری ہو جاتی ہیں. فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو نہریں بن کر جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف میں سینہ پھٹتا ہے اور ان کا خون جگر جاری ہو کر چشمے کہلاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لما يهبط من خشية اللہ، پہاڑوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف میں منہ کے بل گرتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی بات بھی سن لو، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ پہاڑوں کا حال ہے اور جو تمہارے چوچلے ہیں اے ابن آدم، جو تیرے کرتوت ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے وفا کر رہا ہے، ایک تو ہے کہ معدے میں فضلہ جمع ہو جائے تو قابو میں نہیں آتا، اچھلتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ کی جو امانت آسمانوں زمینوں پہاڑوں سے نہ اٹھائی جا سکی وہ کس نے اٹھا لی؟ اگر آپ کا فکر اور ادراک میرا ساتھ دے تو یہ پہلو بڑا ہی فکر انگیز ہے کہ اللہ نے یہاں آسمانوں زمین اور پہاڑ کو کیوں مذکور فرمایا؟ ٹھٹھا کے روشن ضمیروں، سندھ کے روشن ضمیروں، انسان روز اول سے ان تینوں کی بلندی اور ان تینوں کی وجاہت سے متاثر و مرعوب چلا آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے آسمان کتنا بلند ہے، یہ سوچتا ہے زمین کتنی وسیع ہے، یہ خیال کرتا ہے پہاڑ کتنے مضبوط و مستحکم و سربلند ہیں، اٹھتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آسمان کتنا بلند ہے، سفر کرتا ہے معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کے کنارے کہاں ہیں، کوہ پیمائی کرتا ہے پہاڑوں کو جانچنے پرکھنے کے لیے کہ ان کی استحکام و بلندی کہاں تک ہے، گرتا مرتا زخمی ہوتا ہے لیکن اس کی اسٹرگل کنٹینیوز ہے، ان کی کوشش جاری ہے کہ معلوم تو کروں کہ یہ کتنے بلند، کتنے وسیع، کتنے مضبوط ہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اتنا بلند نہیں جتنا تو بلند ہے، زمین اتنی وسیع نہیں جتنا تو وسیع ہے، اور پہاڑ اتنے مضبوط نہیں جتنا تو مضبوط ہے۔ اس لیے کہ جو وزن آسمان زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکا وہ کس نے اٹھا لیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وَحَمَلَهَا الْحَيْوَانُ نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے نوریوں کے سامنے اعلان کیا، کس کے سامنے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے حق تعالی نے فرمایا میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا انی خالقم بشرا، میں بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ نوریوں نے عرض کیا نوری ہوگا، فرمایا نہیں خاکی ہوگا۔ ہوگا تو خاکی لیکن عظمت وہ عطا کروں گا لما خلقت بیدی، میں اپنے بے مثال ہاتھوں سے اس کی نوک پلک سنواروں گا، اس کی آرائش و تزئین کروں گا۔ نطق میرا ہوگا، زبان اس کی ہوگی، آنکھیں اس کی ہوں گی، بصیرت میری ہوگی، کان اس کے ہوں گے، سماعت میری ہوگی۔
دل اس کا ہوگا دھڑکنوں میں میں ہوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں، جو فرش زمین پر عرش بری کا نمائندہ ہوگا۔ فرشتوں نے سوچا اس کی فطرت کیا ہوگی، اس کی نیچر کیا ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا سامنے اس کا لائف چیپٹر لگا ہے، اس کی لوح فطرت لگی ہے، پڑھ لو۔ فرشتوں نے انسان کی لوح فطرت کا مطالعہ کیا تو گھبرا گئے، اس لیے کہ اس میں قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا، تعمیر سے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا جتنا تخریب سے ہوتا ہے۔ پازیٹو سے اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا جتنا نیگیٹو سے ہوتا۔ قابیل کو دیکھا حابیل کو ذبح کر رہا ہے، نمرود کو دیکھا ابراہیم کو آگ میں جھونک رہا ہے، شداد نظر آیا، قارون نظر آیا، حامان نظر آیا، فرعون نظر آیا جو ہزاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہے، ہلاکو نظر آیا، چنگیز نظر آیا، مسولینی نظر آیا، ہٹلر نظر آیا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عرض کیا یا رب العالمین ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو خون بہائے، فساد مچائے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری حمد و تسبیح کرنے والے ہم جو موجود ہیں، تو پھر فسادی قاتل کیوں پیدا کرتا ہے؟ بڑا ڈیپ کوسچن تھا، بڑا گہرا سوال تھا۔ رب العالمین نے اس گہرے سوال کو ایک جملے میں سمیٹ دیا، فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز کی بات ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تم بھی جان لو گے بٹ آفٹر سم ٹائم، بس پھر وقت اتنا سمجھ لو کہ یہ راز تمہارے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے قابیل کو دیکھا جو خنجر لیے ہوئے ہے اور جان لے رہا ہے، تمہیں حابیل نظر نہیں آیا جو میری محبت میں جان دے رہا ہے، لیکن تم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا جو میرے عشق میں شعلوں میں کود رہا ہے، تمہیں ابو جہل نظر آیا میرا محبوب نہیں، تم نے نیگیٹو کو دیکھا پازیٹو کو نہیں۔ یہ راز کی بات تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس انسان کی بات ہو رہی ہے سندھ کے روشن ضمیروں، جو نوریوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ اونچا کہو، کچھ دوستوں کو کمپلیکس ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو احساس و کمتری ہو گیا ہے انسان سے متعلق، وہ بیچارے کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا توہین بشر، توہین نبی ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ جو مقام بشر کا ہے وہ نور کا، لیکن میں اس بشر کی بات کرتا ہوں جو بے شر ہوتا ہے، میں ان پلے ہوئے جانوروں کی بات نہیں کرتا جو شر ہی شر، میں بے شر بشر کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر ہوتا تو بشر ہے لیکن بے شر ہوتا، اور یہ مولوی صاحب اس لیے جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، کمپلیکس ہوتا ہے، بشر کرنا تو ہی
آپ کو میں نے کہا انسان کہنا توہین ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح رسم شاہبازی۔ آپ سے تو ابھی تک اسماعیل شہید محمود حسن کی پہچان نہیں ہوئی، تو ابو بکر عمر کو کیا پہچانیں گے آپ؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ میرے عزیز دوستو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انسان کی بات ہے، آگے کیا کہا جی؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرانس میں ایک کمبائن میٹنگ تھی، مسلمان بھی آئے ہوئے تھے، عیسائی بھی آئے ہوئے تھے، مسلم نان مسلم سب۔ ایک پادری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تمہارے قرآن نے عجیب بات کہہ دی، جو بوجھ آسمانوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، زمین سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، پہاڑوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، انسان نے اٹھایا تو وہ ظالم اور جاہل بن گیا۔ اسے تو آنرشپ ملنی چاہیے تھی، اسے کریڈٹ ملنا چاہیے تھا، کریڈٹ تو کیا ملتا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ظالم اور جاہل ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی جدید تعلیم یافتہ، جنہیں میں پڑھا لکھا جاہل کہا کرتا ہوں، انہیں بھی یہ کنفیوژن رہتی ہے۔ مجھے بے شمار خطوط آتے ہیں اس سلسلے کہ یہ کیا کہہ دیا قرآن کریم نے کہ جو بوجھ کائنات کی ایک بڑی چیزوں سے نہ اٹھایا جا سکا تو وہ انسان نے اٹھا لیا، ظالم اور جاہل ہو گیا۔ میں نے کہا مسٹر ہو نہیں گیا، ہاں صیغہ غلط استعمال کر رہے ہو، یا عربی گرامر کو جانتے نہیں ہو یا نیت میں فطور ہے تمہارے۔ انہو کان ہے، یکونا نہیں۔ یہ ظالم اور جاہل تھا، ہی واز ظالم اینڈ جاہل بفور ٹچنگ اینڈ ٹچنگ آف ہولی قرآن، ہی واز ظالم اینڈ جاہل۔ یہ ظالم اور جاہل تھا قرآن کی وابستگی سے پہلے۔ اسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے تو قرآن آئے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گفتگو کے بعد عرض کروں کہ اصل میں انسان، قرآن جو ہے انسان سازی کا نسخہ ہے۔ قرآن انسان سازی کا نسخہ ہے۔ ٹھٹھا والو، قرآن نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنایا، قرآن میں تنکوں کو شہتیر بنایا، قرآن نے خزاں زدہ ویرانے میں پھول کھلائے، قرآن میں جاہلوں کو عالم بنایا، قرآن میں راہزنوں کو راہبر بنایا، بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج کر دیا، اور اونٹوں کے ساربانوں کو قافلہ انسانیت کا سالار بنایا۔ فرمایا تو نمی دانی کہ آئینے تو چیز۔ فارسی سمجھ لیں گے آپ؟ سمجھ لیں گے، سارے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں۔ تو نمی دانی کہ آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن،
رہزنا از حفظ او رہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا خود تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا رہزنا از حفظ رہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن جس کی دنیا کے کسی دواخانے میں اصلاح نہ ہو سکی دنیا کا کوئی حکیم جس کا علاج نہ کر پایا دنیا کا کوئی طبیب جس کا علاج نہ کر پایا ان لا علاج بیماروں کو قرآن نے صحت مند ہی نہیں مسیحا کر دیا ایک مثال دیتا ہوں ٹھٹھا والوں سندھ کے روشن ضمیروں ایک مثال آپ نے بڑے بیمار دیکھے ہوں گے لیکن ہر بیمار کو اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر سے محبت ہوتی ہے کہ شاید اس کے ذریعے مجھے شفا نصیب ہو جائے اس کے ہاتھوں سے اللہ مجھے شفا دے دے ہر پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے ہر مریض اپنے معالج کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن میں جس مریض کی بات کر رہا ہوں اس کی علامت اور بیماری اتنی سنجیدہ ہے کہ یہ اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر کی جان لینے جا رہا ہے سر قلم کرنے جا رہا ہے مکہ کے دارالندوہ کی مشاورت کے نتیجے میں دنیا کفر کے لیڈروں نے فیصلہ کیا اب محمد اب قرآن اور صاحب قرآن برداشت نہیں ہوتے اب محمد کا سر قلم ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے ابن خطاب کھڑے ہوئے بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہو رہا تھا فرمایا انعامات اپنے پاس رکھو تم انتظار کرو میں ان کا سر قلم کر کے لاتا ہاتھوں میں تلوار لیے باہر نکلے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اس آدمی نے تیور جلالی دیکھ کے پوچھا ابن خطاب کدھر کہاں چلے ہو کہنے لگے محمد کا سر قلم کرنے چلا ٹھٹھا والے اس زمانہ کے لوگ مشرک ہوتے تھے کافر ہوتے تھے لیکن جھوٹے نہیں ہوتے سر اڑانے جا رہا ہوں معالج انسانیت کا اس نے کہا کیوں وہ تو محبت کرنے کے قابل ہیں عداوت کے قابل تو نہیں میں نے کہا بس ان کا قرآن برداشت نہیں ہوتا طبیعت میں قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو طبیعت میں گڑبڑ ہو جاتی جیسے ابھی گڑبڑ ہو گئی تھی نہیں تبلا سرنگی برداشت ہے گانے برداشت ہیں جنات کی قوالیاں برداشت ہیں لیکن قرآن جب ہوگا تو پھر انتڑیوں میں ہلچل مچ جائے گا پیشش لگ جائے گا فرمایا قرآن برداشت نہیں ہوتا اس کا انہوں نے کہا اگر قرآن برداشت نہیں ہوتا تو پھر اچھے لوگ باہر کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں شاید تمہیں معلوم نہیں قرآن تو تیری بہن فاطمہ کے گھر گونج رہا ہے عمر نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو اس نے کہا سن کے آ رہا ہوں شوق ہے تو تم بھی سن لو دور تو نہیں ہے رخ کدھر تھا خانوادہ رسالت کی طرف تو رخ پھر گیا اپنے بہن کے گھر کی طرف سندھ کے روشن ضمیروں رات کی تنہائی اور سناٹا مکہ کے در و دیوار پر رات کی تنہائی اور سناٹے کی حکمرانی اس سناٹے میں قرآن کریم کی آیات کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح عمر کے دل و نگاہ پہ پڑی اتفاق سے طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لا تو منات عزا حبل کا قیدی آستانوں کا بیمار قبروں کا پجاری قرآن کی حقانیت کو سنتا ہے. قرآن کریم نے ابن خطاب کے ضمیر پہ دستک دی. ان کے آگے سر نہیں جھکنا چاہیے. جبین کی نیاز مندیوں پر تو صرف اسی کا حق ہے. جبین کی نیاز مندیوں کا حقدار کون؟ ٹھٹھا والوں. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پہلی ملاقات ہے نا, آج بتا جاؤں پھر نہ بھولنا قیامت تک. ہو سکتا ہے اگلی ملاقات حشر میں ہو. بھولنا نہیں. انسانی جبین کی نیاز مندیوں پر کس کا حق, کس کی حکمرانی؟ اللہ ہی کی. صرف اللہ نا, اللہ ہی, اللہ ہی. کیونکہ عجم کا بیمار کہتا ہے اللہ بھی, اور اللہ کے پیارے بھی. فلسفہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا سجدہ عبادت والا, اس کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا. فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ٹھٹھا کے روشن ضمیر ہو. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ دیکھو زندہ قوموں والا جواب دو, ورنہ میں گھڑی دیکھ لوں گا. ٹائم خاصا ہو چکا ہے میرا خیال ہے. تو پھر زندہ قوموں والا جواب دو, بیمار قوموں والا غور سے نہیں. آپ لوگ بیچ میں ادھر دیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی پہ ضرب, تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے, لیکن بھائی کہہ کر پیار کے ساتھ, علمی لہجے میں نا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبد المجید ندیم شاہ نے کوئی نئی بات نہیں کہلائی. قرآن نماز کی ہر رکعت میں یہی کہلاتا ہے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، سفینے پار لگانے والا، مشکلات میں کام آنے والا، خطا کاروں اور گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول کر لینے والا، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا، سندھ کے روشن ضمیروں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے مارکیٹیں سجا رکھی ہیں، دکانیں لگا رکھی ہیں، کہتے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے ابن خطاب کے، اپنے ضمیر سے پوچھا مان جاؤں یا بھاگ جاؤں، انکار کروں یا اقرار کروں؟ تقدیر نے کہا بہت بھاگے ہو، آج ماننا پڑے گا، بہت انکار کیا ہے آج اقرار کی رات ہے۔ قرآن کریم نے پھر ضرب لگائی اننی انا اللہ۔ یہ آستانے، یہ لات و منات، یہ ازدار حباب تیرے حاجت روا مشکل کشا نہیں، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑانے کی پوزیشن میں نہیں۔ اننی انا اللہ۔ دل کی دنیا میں تو تبدیلی آ گئی، فکر و نظر میں تو انقلاب آ گیا، قرآن کا نشانہ تو قرآن کا تیر نشانے پہ، قرآن کا تیر نشانے پہ لگا، آگے بڑھے، بہن کے دروازے پہ دستک دی۔ فاطمہ نے اپنے معلم اور اپنے شوہر سے فرمایا آپ ذرا ایک طرف ہو جائیے، مجھے اندازہ ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، وہ ذرا بگڑا ہوا بھائی ہے، بڑا جلالی ہے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے، میں خود فیس کروں گی اسے۔ دروازہ کھولا، ابن خطاب نے پوچھا کیا پڑھتی ہو؟
فاطمہ نے فرمایا جو جی چاہتا ہے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا؟ ابن خطاب نے فرمایا جو پڑھ رہے ہو جانتا ہوں، سن چکا ہوں۔ بنت خطاب نے فرمایا اگر سن چکے ہو اور جانتے ہو تو پھر پوچھنے کا تکلف کیوں؟ فرمایا پوچھتا اس لیے ہوں کہ اتنا بڑا مشورہ اتنا بڑا فیصلہ تم نے میرے مشورے کے بغیر کیوں کیا؟ فاطمہ نے فرمایا بھائی یہ مشاورت کے معاملات نہیں، اللہ کے انتخاب کے معاملات ہیں، اس کی سلیکشن کی بات ہے۔ جن دلوں کو وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر وہ دل زمانے سے نہیں پوچھا کرتے۔ ابن خطاب نے فاطمہ پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر اس قدر مارا کہ خون میں نہا گئی، لیکن سندھ کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں عشق کے سفر میں جب جسم ٹوٹ جائے تو روح پہ شباب آتا ہے۔ فاطمہ نے فرمایا تیرے بازو میں جتنی قوت ہے آزما لے، جسم ٹوٹ سکتا ہے محمد کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے عورت تو بڑی کمزور شے ہوتی ہے، زمانہ نے اسے صنف نازک کہا، یہ مارنے سے نہیں الاڑنے سے بھی فیصلے بدل دیتی ہے۔ مرد کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا مارے نا، مارنا نہیں بس۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، یہ عقیدہ کون سا ہے، یہ فکر کون سا ہے، یہ تخیل کون سا ہے؟ میں مار مار کے تھک گیا ہوں، وہ مار کھا کھا کے نہیں سکتی۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس سے موت ڈرتی ہے۔ فرمایا اچھا پھر جو تم پڑھ رہے ہو مجھے بھی دکھاؤ۔ لمحہ یہ بھی بڑا جذباتی تھا، اٹھا کے رکھ نہیں دیا قرآن دامن میں۔ فرمایا قرآن کے پروٹوکول یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے۔ فرمایا میں ناپاک تو نہیں ہوں، نہایا ہوا ہوں، کپڑے میرے صاف ہیں، ناپاک تو نہیں ہوں۔ بہن نے فرمایا جسم کی غلاظت سے انسان کم ناپاک ہوتا ہے، وہ تو حیوان ناپاک ہوتے ہیں، انسان اس وقت ناپاک ہوتا ہے جب اس میں شرک کی غلاظت پیدا ہو جائے۔ اور آپ مشرک ہیں، مشرک ہونے کے ناطے سے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن پھر سوچا ہو سکتا ہے یہی لمحہ میرے بھائی کی ہدایت کے لیے مقدر ہو تو کہیں مس نہ ہو جائے۔ چادر اٹھائی، بھائی کے گود میں رکھی، قرآن جس شکل میں تھا دامن میں رکھ دیا۔ کسی پتے پہ لکھا تھا، کسی لکڑی پہ لکھا تھا، یا کسی تختی پہ جس حالت میں تھا گود میں رکھ دیا، اور اتفاق سے وہی آیت پھر مسکراتی ہوئی سامنے آ گیا۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا نعم انت ربی واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اس کی وحدانیت پہ گواہی تو یہاں ہو گئی، پہلی گواہی تو نے یہاں دے دی، اب اگلی گواہی یہاں نہیں ان کے قدموں میں جا کے دینا۔ تقدیر مسکرائی، بالکل صحیح تجویز ہے، وہاں بھی تو آنسو کی برسات میں دعائیں ہو رہی تھیں۔ تلوار ہاتھ میں لے کر باہر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دار کرنے تشریف فرما ہے۔ حمزہ چوکیداری پہ ہیں، پہرے پہ ہیں، دور سے ابن خطاب کو آتا دیکھ کر فرمایا خیال سے آنا، سنبھل کے آنا، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں بڑی گستاخی تو دور کی بات ہے، اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ جہاں رسول موجود ہو وہاں اونچی آواز سے بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اب ان عجم کے بیماروں کو کون سمجھائے؟
ادھر عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضور یہاں موجود ہے، ادھر کورس میں نہتے ہو رہی ہے. عرش بری سے نمائندہ آیا، روح الامین آئے، فرمایا محمد اللہ سلام کہتے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا تیری نمستی ہوئی اشک بار دعائیں مجسم عمر بن کے آ گئی ہے، جلدی سے گلے لگا لو کہیں دل نہ ٹوٹ جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آنے دو، عمر دشمن بن کر نہیں دوست بن کے آ رہا ہے. ابن خطاب دار ارقم میں داخل ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا ابن خطاب؟ فرمایا سر لینے آیا تھا، سر دینے کے لیے کھڑا ہوا. دشمنی نبھانے کے لیے چلا تھا، غلامی کا حسن کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اللہ کو وحدہ لا شریک اللہ سمجھتا ہوں، اور آپ کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، فرشتوں اور قیامت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. رحمت عالم نے کھڑے ہو کے سینے سے لگا لیا، فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی. بڑا بر وقت نعرہ لگایا میرے عزیز نے. اس نعرے پر تو تیرا منہ چوم لو. یہ تعظیمی وہ نہیں ہے، علمی گفتگو نہیں کر رہا میں، اس لیے کہ یہ نعرہ شروع یہیں سے ہوا. یہ پہلا نعرہ تکبیر تھا جو عمر کی آمد کے دار ارقم میں بلند ہوا. لیکن وہ نعرہ بلند کرنے والے ہم نہیں تھے، وہ تھے اصحاب رسول، مکتب مصطفی کے نمائندہ کردار تھے. ان کی جلالت تکبیر نے آبادی کو نہیں ویرانے کو ہلا دیا. پہاڑ کی چوٹیوں سے گونج اٹھی، ابو جہل تک بھی پہنچی، اتبا نے بھی سنی، شیبہ نے بھی سنی. ایک دوسرے ٹکرانے لگے، مسلمانوں کی چیخ نکل گئی ہے، کچھ ہوا ہے. تقدیر نے کہا ہوا تو ہے لیکن وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب تیاری کرو، اللہ کو یاد کریں گے. تقدیر نے کہا ابن خطاب تجھے مبارک ہو، تیری پہلی نماز کا پہلا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی رہنمائی میں عمر نے وضو بنایا، عرض کیا اللہ کے رسول نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا یہیں. عرض کیا بیت اللہ میں نہیں؟ موقع تھا کہ حضور فرمائے تو ہی تو رکاوٹ بنا ہوا تھا، پوچھتا بھی تو ہے. لیکن یہ شرافت ہے میرے آقا کہ وہ شرمندہ ہو کے آ گئے تو اب ماضی پہ تانا کیوں دوں؟ تعویل کر دی. فرمایا تیری قوم برداشت نہیں کرتی نا عمر، ہم یہیں اللہ کو یاد کرتے. لیکن عمر سمجھ گئے. فرمایا اللہ کے رسول اب نماز تنہائی میں نہیں، علل اعلان ہوں گی، برسر میدان ہوں گی. میں جاتا ہوں، آپ تشریف لائیے. فاران کی بلندی پہ کھڑے ہو کر، صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کر ابن خطاب بولے مسٹر ابو جہل، خیر بہادر عتبہ، ہز ایکسیلنسی مسٹر ولید. عمر بول رہا ہے، چوکنے ہوئے. دنیا کفر کے لیڈر چوکنے ہوئے، کان کھڑے ہو گئے. ابن خطاب بول رہے سنو. لیکن اگلے لمحے جو عمر نے کہا تو منہ کالا ہو گیا کم بختوں کا، صفے ماتم بچ گئی. عمر نے فرمایا محمد کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، رسول کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا دیکھنا. رسول کے موقف سے میرا انکار سنا تھا، اب اقرار سننا. آج کے بعد یہ بازو، یہ جوانی، یہ جلالت، یہ غیرت و صولت شوقت، یہ سب کچھ رحمت عالم کے مشن کے لیے وقف ہو گیا.
اب انہیں کے دین کے لیے جیوں گا اور ان کے دین کے لیے مروں گا۔ اطلاع عرض ہے کہ میرا قائد نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہا ہے۔ جو تلوار تم نے مجھے دی تھی رحمت عالم کا گلا کاٹنے کے لیے، وہی تلوار تمہارے گلے کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر کسی نے جرأت ہو تو میرا سامنا کرے۔ سندھ کے روشن ضمیروں، سکوت مرگ طاری تھا مکہ کے در و دیوار، سکوت مرگ طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ ابن خطاب کے سامنے آئے، رحمت عالم تشریف لائے۔ فاروق اعظم نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا۔ اس امت نے، یاد رکھنا، اس امت نے جو پہلی نماز ادا کی ہے بیت اللہ کے زیر سایہ، پہلی نماز جو بیت اللہ کے زیر سایہ رسول اللہ کی اقتداء میں ادا کی ہے اس امت نے، وہ نماز فجر تھی۔ یہی فجر تھی جو عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کا بہت وقت لے لیا، مجھے معاف فرمائیے، لیکن اسی ہدف تک، اسی ٹارگٹ تک میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا۔ کتنا بیمار تھا یہ شخص، اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر، اپنے سرجن کا سر قلم کرنا چاہتا، لیکن قرآن کا اعجاز مسیحائی دیکھیے۔ یہی عمر جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا، پھر قرآن کا اتنا دوست بنا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی تائید میں عرش بری سے قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ یہ حلقہ رسالت میں بیٹھ کر فرش زمین پہ بولتا تھا تو عرش بری سے اس کی گفتار قرآن بن کر نازل ہوتی تھی۔ میں نے یہ اپنے دعوے کی دلیل میں اتنی محنت کی۔ اٹ از پروڈکشن آف ہولی قرآن۔ میں نے یورپ میں جا کے کہا تمہاری تعلیم نے، تمہاری لائبریریوں نے، تمہاری کتابوں نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بھی سامنے لاؤ، اور قرآن نے جو انسان بنائے ہیں نا وہ بھی سامنے لاؤ۔ تم نے محنت کی، تم نے پانی پہ محنت کی، تم نے خاک پہ محنت کی، قرآن نے انسان پہ محنت کی، ابو بکر جیسی تعمیر کی، عمر جیسی تعمیر کی، عثمان و علی جیسے انسان بنائے، طلحہ و زبیر جیسے انسان بنائے، قرآن کریم نے عبد القادر گیلانی جیسے انسان بنائے۔ آپ نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، شاہ عبد القادر گیلانی جانتے ہو نہیں کون ہے وہ؟ کہاں جانتے ہو؟ 11ویں والا پیر، 11ویں والا پیر، یہ ہے نا جی انٹروڈکشن، کم از کم انٹروڈکشن تو ہوا نا جی۔ یہ سوکھا ساکھ کا بھی کوئی انٹروڈکشن ہوتا ہے؟ تعارف تو وہ ہونا چاہیے نا جی جس سے کچھ بھوک بھی مٹے نا جی کچھ۔ میں نے کہا مولوی صاحب 11ویں والا نہیں، توحید والا پیر، سنت والا پیر، قرآن والا پیر۔ دیکھو نا یہ اپنا اپنا ذوق، اپنی اپنی چوائس ہے۔ کوئی کہتا ہے 11ویں والا پیر، میں کہتا ہوں توحید و سنت والا پیر، قرآن و حدیث والا پیر، جہاد و عبادت و ریاضت والا پیر۔ میں دعوے سے کہتا ہوں شاہ عبد القادر گیلانی تعویذ فروشی نہیں کرتے، مشق بیچتے تھے۔ کیا کہا؟ تجارت کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ لوگوں سے نذرانے نہیں لیتے تھے، مجاہدین کو گھوڑے خرید کر کے دیتے تھے، مجاہدین کو زرہیں تلواریں خرید کر کے دیتے تھے۔ ان کی نظر مرید کی جیب پہ نہیں ہوتی تھی۔ ضرورت مند شاہ عبد القادر گیلانی کے پاس آتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق تعاون لے کے جاتے تھے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں حضرت صاحب۔ یہ تو آپ نے اسی وقت دے دیا میرے بھائی، یہی بات تو کہہ رہا ہوں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں
جو اتباع سنت کے معیار پہ پورے اترے. آپ کے نزدیک اللہ والے وہ ہیں فرماتے ہیں کہ میرا پیر جو ہے نا آپ نے دیکھا وہ سوکھے جوتوں کے ساتھ دریا کو عبور کر جاتا. میں نے کہا یہ کام تو کبوتر بھی کر لیتا ہے. اس کے پاؤں بھی نہیں گیلے ہوتے, سوکھے پاؤں دریا عبور کر جاتا ہے, کبوتر کے نہیں. پھر ولی اللہ ہوا کہ نہیں. انگلینڈ جاتے ہوئے میرا ہم سفر ایک کشمیری تھا. یہ بیچارے بہت عالم ہوتے ہیں, اکثر پہاڑوں میں رہتے ہیں نا, مکھ معافی. تو مجھے کہنے لگا جی باتوں میں, مگر وہ بیچارہ سادہ آدمی تھا, باتیں اس کی بڑی پیاری ہوتی. اب ہم نے اسلام آباد سے سفر شروع کیا. ہمارے جہاز نے 2-3 سٹاپ بھی کیے. ایمسٹرڈیم رکا, پیرس رکا, لندن تک جاتے جاتے ہمیں کچھ وقت لگ گیا, 11-12 گھنٹے لگ جاتے. تو اس دوران گفتگو, اس نے دوران گفتگو کہا جی میرا جو پیر صاحب ہے نا, آپ اگر اس کو دیکھیں نا تو سبحان اللہ بالکل روشن چہرہ چمکتے ہوئے. میں نے کہا صرف چمڑی چمکتی ہوئی ہے یا اعمال بھی اچھے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم اعمال کی طرف نہیں دیکھتے, ہم تو بس چہرے کی طرف دیکھتے. میں نے کہا اعمال کی طرف دیکھنے کا حکم ہے, اعمال کی طرف دیکھنے کا حکم ہے. اللہ والوں نے فرمایا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو سنتوں کی اتباع کرے. اگر سنت کی اتباع نہیں کرتا, اڑتا ہوا بھی آئے تو ولی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ وہ ہے جو رحمت عالم کا غلام ہے, سچا غلام. کہنے والے جی بس دیکھو پھر آپ تو علماء والی باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں. چہرہ دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا. ہم جب ہیتھرو میں پہنچے نا جی, لندن کا جو ایئرپورٹ ہے, وہاں امیگریشن پر سارے گورے بیٹھے تھے. میں نے کہا ادھر آ, محمد حسین اس کا نام, محمد حسین ادھر آنے لگے. سارے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے, جس کا دامن جی چاہے پکڑ. یہ سب کہہ رہے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تجھ کو بھی لے ڈوبے. اگر سفید چمڑی ہی ولایت ہے تو یہ سارے تیرے ولی بیٹھے ہیں. بلال حبشی کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہے کھٹا والوں؟ بلال حبشی ولی اللہ ہے کہ نہیں؟ رنگت کالی, رنگت سیاہ, چہرے پہ ماتا کے داغ, ہونٹ موٹے موٹے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی, قد بھی چھوٹا سا, لیکن مقام یہ ہے کہ چلتا فرش پہ ہے. معراج کی شب رسول نے اس کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے. بلال حبشی کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ مؤذن ہے رسول کا, ہاں, لیکن اذان میں ملاوٹ نہیں کرتا تھا. بلال کی اذان ملاوٹ والی نہیں ہوتی تھی. بلال وہی اذان دیتا تھا جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی. اور وہ اذان خدا کی قسم وہ اذان ہے جو سوتوں کو جگا دے. ہم حرم کے ارد گرد رات کو 2 بجے بھی سوئے نا, تو صبح 3 بجے جو اذان ہوتی ہے تہجد کے لیے جھنجھوڑ کے اٹھا دیتی. وہ ملاوٹ کے پاک اذانیں سوتوں کو جگا دیتی ہے. اور یہاں مولوی صاحب جب صبح سویرے ملاوٹ والی اذان 7 شروع میں شروع کرتا ہے, جس کو ساری رات نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی ملاوٹ والی اذان سن کے گہری نیند سو جاتا ہے. عاشق بننے پھر اس امت کا پہلا ولی اللہ ابو بکر صدیق ہے. یہ تم بھی کہو میرے ساتھ. آج آپ کو اولیاء کرام کا تعارف کراؤں, نقلی نہیں اصلی اولیاء. اس امت کا پہلا ولی اللہ. صحت مند جواب دو. اس امت کا پہلا ولی اللہ عمر فاروق. اس امت کا تیسرا ولی اللہ عثمان ذو النورین. اس امت کا چوتھا ولی اللہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. اس امت کے ولی اللہ ہے بلال.
سلمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد اور سعید، طلحہ اور زبیر، اس امت کے ولی اللہ ہے حافظ الحدیث ابو ہریرہ، اس امت کا ولی اللہ ہے خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان، اس امت کا ولی اللہ ہے حضرت حسن، اس امت کا ولی اللہ ہے سیدنا حسین، اس امت کا ولی اللہ ہے جعفر صادق، اس امت کا ولی اللہ ہے حضرت شبیر سیدنا زین العابدین، اس امت کا ولی اللہ ہے ابن تیمیہ، اس امت کا ولی اللہ ہے شاہ عبد القادر گیلانی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اس امت کا ولی اللہ ہے غزالی، اس امت کا ولی اللہ ہے مجدد الفسانی۔ یہ سجدہ کس کو کرتے؟ ان کا مسجود کون تھا؟ سندھ کے روشن ضمیروں، انہیں کوئی جھکا سکا؟ دربار اکبری میں جب دین اکبری تیار ہو رہا تھا، ابھی تمہیں کھڑا ہوا ہوں، یاد کرو گے مولوی احمد صاحب نے کسے بلا لیا؟ یہ بیٹھی ہوئی باتیں تھیں، اب کھڑے ہو کے گفتگو شروع۔ We will start now. دین اکبری تیار ہو رہا تھا جی۔ یہ جو کرسی ہے نا، ہائے بہت بڑا امتحان ہے دوست، بہت بڑا امتحان ہے، اس کو پہچانا بڑا مشکل ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کرسی پہ آ کے بھی عاجزی کریں، ورنہ کرسی گنجا کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ۔ میرے عزیز دوستو، اکبر کے دربار میں بے ضمیر ملا، خریدے ہوئے ملا، لمبے لمبے جبے، موٹے موٹے امامے، جبے زمیبوس، ہاتھ میں تسبیح نہیں، تسبے بڑے بڑے۔ اکبر کہتا تھا حضرت صاحب میرا خیال یہ ہے کہ مسجد میں بھی خدا ہے، بت خانے میں بھی خدا ہے، ادھر اس کا نام رحمان ہے، ادھر اس کا نام رام ہے، تو مسجد میں بھی چلا جائے آدمی، بت خانے میں بھی چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا خیال ہے؟ وہ کہتے تھے جی حضور سچ فرمائے۔ وہ کہتا تھا مسلمان کی بیٹی ہندو کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کیا خیال ہے حضرت صاحب؟ یہ کہتے تھے جی حضور میرا ہے نہیں توند تو میں کیسے ہاتھ پہ۔ وہ ہاتھ پھیر کے توند پہ کہتے تھے حضور دین وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم کا رواج ختم کر دیا تھا انہوں نے، درباری ملاؤں نے خریدے ہوئے۔ جب اس کی دربار میں آتے تھے تو کہتے تھے اللہ اکبر، عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ کہتا تھا اللہ کا سجدہ عبادت والا اور میرا سجدہ تعظیم والا، علمی گفتگو کرتا تھا۔ تو جبہ پوش ملا جھکتے تھے، اس کا سجدہ کرتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے، چاہے کوئی قدی نشین ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی فاضل ہو، چاہے کوئی حکمران اور بادشاہ ہو، سجدہ حرام ہے اس کا۔ بادشاہ صاحب کہنے لگے ایک ملا ہماری بات نہ مانے، ہم تو ناکام حکمران کہلائیں گے تاریخ میں۔ تو درباری ملاؤں سے پوچھا کیا کریں؟ کہنے لگے سر ابھی تجویز اتری ہے، الہامی تجویز۔ ان کا کیا الہامی تجویز؟
انہوں نے کہا جی ایسا کریں، آپ دربار کے آگے ایک دیوار بنا لیں، دیوار کے نچلے حصے میں کھڑکی بنا لیں، ونڈو بنا لیں، اور مجدد کو گزارے اپنے دربار میں، اسی دیوار سے گزرنے پر مجبور کریں، جب وہ ونڈو سے گزرے گا تو سر جھکا کے گزرے گا نا، ونڈو سے کھڑکی سے تو سر جھکا کے نہیں گزرے گا نا، تو جب سر جھکا کے گزرے گا تو ہم فتویٰ دیں گے سجدہ ہوگا، فتویٰ تڑپ رہا ہے، فتویٰ مچل رہا ہے، اور وہ ذرا یوں کر کے گزرے صحیح، ہم دے دیں گے فتویٰ، سجدہ ہو گئے، کہنے لگا واہ نمک حلالو، خوش کر دیا، واہ، اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ دیوار بنائی گئی، نیچے اس کے کھڑکی اور ونڈو بنائی گئی، شیخ احمد سرحدی مجدد الفسانی کو جیل سے لایا گیا، جیل میں پڑے۔ ہائے اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار۔ جب دربار میں آئے، دیوار دیکھی، کھڑکی دیکھی، سارا پلان سمجھ گئے، سارا منصوبہ سمجھ گئے، کھڑکی سے سر جھکا کر گزرنے کے بجائے بیٹھ کے پہلے پاؤں گزار گئے، پاؤں گزار کے سر یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کو کہنے لگے اگر تو مجھے بھگوڑا نہ کہتا نا تو میرے پاؤں بھی اتنے سستے نہیں ہیں کہ یہ شیشہ میں تجھے دکھاتا پھر، یہ اسی کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں، مجدد الفسانی ولی اللہ ہے، بولو نا، مجدد الفسانی ولی اللہ ہے، شاہ ولی اللہ ہے، شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین ولی اللہ ہے، اور ان کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید ولی اللہ ہے، جس کے متعلق ایک روشن ضمیر نے فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ہدایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، بالا کوٹ کے میدان میں تو نے اپنے خون کے ذروں سے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، تو نے اپنے خون کے قطروں سے پتھروں کو تو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کا عنوان بن گئی۔ شاہ اسماعیل شہید، ولی اللہ محمود حسن ولی جس نے مالٹا کی جیل میں قرآن پڑھا، شاہ اللہ بخاری ولی اللہ محمد الیاس، آج جن کی تبلیغی جماعت کی جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے 1 کروڑ سے زیادہ کافروں نے اسلام قبول کیا، 1 کروڑ سے زیادہ کفار نے رسول اللہ کی غلامی حاصل کی، اس کے ولی ہونے میں شک ہے؟ اور یہ مولوی بھی بہت بڑا ولی ہے ماشاءاللہ، یہ اس کا بس چلے تو کسی کو مسلمان نہ رہنے دے۔ یہ سب قرآن کے تیار کردہ کردار ہیں دوستو۔ میں مفتی محمود کو بھی ولی اللہ مانتا ہوں، مفتی محمود بھی ولی اللہ، نعرہ تکبیر، مفتی محمود، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، علماء حق، رب کعبہ کی قسم سندھ کا روشن ضمیر ہو، رب کعبہ کی قسم، آپ نے بھی بہت وزیر دیکھے ہیں، میں نے بھی بہت وزیر دیکھے ہیں، لیکن محمود وہ وزیر تھا کہ وزارت کی منصب پہ بیٹھ کے بھی جس کا لباس پھٹا ہوتا تھا، رات کے 2 بجے تک بھی اگر وہ مصروف ہے تو ٹھیک 3 بجے تہجد کی نوافل کے لیے مصلی پہ ہوتا تھا۔ اللہم اجعلنا منہم۔
اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آپ نے میری تقریر سن لی, اب تحریر پڑھیے. یہ ہمارا میگزین ہے, میں اسے لکھتا ہوں, یورپ میں بھی بھیجتا ہوں, یہاں پاکستان میں بھی, یہ دنیا کے 21 ممالک میں جا رہا ہے. اس میں میری تقریریں بھی ہیں, میرا ایڈیٹوریل بھی ہے. پڑھے لکھے حضرات اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں. دعا کے بعد آرام آرام سے ملنا. اس کو نوری لباس میں نہ بنا دیں. ہو گیا نا, آرام آرام سے ان سے ذرا ادھر چلے جاؤ بیٹا, وہاں چلے جاؤ. اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ اپنا ایڈریس اور اس کا ذرا تفصیل سپرد کریں تو ہر مہینے آتا رہے گا. ویری امپورٹنٹ, بہت اہم تحریریں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. کوئی فرقہ واریت نہیں, اس میں کوئی انتشار نہیں, صرف قرآن و سنت کی بات ہے, لیکن دل نشین انداز میں. ہاں البتہ کچھ تبلیغی سرگرمی ہم بتا دیتے ہیں. جماعت تبلیغی جو ہے ہماری, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے, قدم قدم پہ اللہ اس کو اپنے فضل سے نوازے. آج یعنی یہ ناچیز دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں جا چکا. میں دنیا کے 80 ممالک کا دورہ کر چکا ہوں. 22 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا, کئی مرتبہ امریکہ اور 7 مرتبہ فرانس اور کینیڈا جانا ہوا, افریقی اور ادھر مشرق وسطی اور ادھر مشرقی ممالک میں جانا. دنیا کے 80 ممالک میں تو میں پہنچا ہوں نا. جہاں بھی میں نے قدم رکھا, محمد الیاس کے مبلغین توحید و سنت کا پرچم لہراتے ہوئے دنیا انسانیت کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے. میں انہیں بھی ولی اللہ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں شامل فرمائے. میں اپنے تمام میزبانوں دوستوں کا, اپنے عزیز مولوی احمد صاحب کا, ان کے بزرگوں کا, کیونکہ میرا تعارف زیادہ تفصیلی نہیں ہے. کیا نام ہے ہمارے تاج محمد صاحب حیدرآباد سے تاج لے کے تشریف لائے. یہ ایک ٹوپی تو دے دو یار. تو آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میں تھکا ہوا تھا, میرا خیال یہ تھا کہ میں بہت کم وقت میں آپ سے گفتگو کر سکوں گا, لیکن آپ کی محبت اور اخلاص کی وجہ سے اب گھڑی دیکھتا ہوں تو یا اللہ تاریخ بدل گئی. 17 تاریخ کو ہم نے گفتگو شروع کی تھی, 18 تاریخ کو. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت تقریر شروع کرتے تھے, صبح تک جاری رہتی. کچھ یادیں ہماری بھی یاد رکھو گے. یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ جب بڑے ہوں گے ہم تو چلے جائیں گے اس دنیا سے, یہ کہیں گے کہ شاہ عبد المجید ندیم صاحب ہوتے تھے, 17 تاریخ کو تقریر شروع کرتے تھے, 18 تاریخ تک جاری رہتی تھی, ہم بھی اس جلسے میں موجود تھے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اے اللہ اس سرزمین کو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہماری دھرتی خشک ہے یا اللہ باران رحمت عطا فرما. پاکستان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا, انہیں اتحاد اور مرکزیت سے ہمکنار فرما. اے اللہ اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کا شرف نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرما. رحمت عالم کے سچے غلاموں میں شامل فرما. ہمارے سری جہری جلی خفی گناہوں اور خطاؤں کو اے اللہ معاف فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. ہم سب کے سفینے کنارے پہ لگا. اے اللہ ہم سب ضعیف ہیں تو قوی ہے, ہم سب فقیر ہیں تو غنی ہے. ہم سے بڑھ کر خطا کرنے والا کوئی نہیں اور تجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں.
اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔